بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کائنات کی سب سے منفرد کشتی، کائنات کا سب سے ہلاکت خیز طوفان، داستان نوح علیہ السلام، آج اختتام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کل کا خلاصہ کیا تھا؟ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ قرآن کے الفاظ میں آپ نے کہا تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو، ایک روز آئے گا ہم تمہارا تمسخر اڑائیں گے۔ بالآخر عذاب کے آثار آنا شروع ہوئے، تیز بارش، بادلوں کی کڑک، زمین سے پانی کا ابلنا، ہر طرف پانی ہی پانی۔ کشتی نوح علیہ السلام چل پڑی۔ یہ کشتی کیسی ہے؟ اس کشتی کے اندر کیا ہے یہ سنیں۔ کشتی کی 3 منازل ہیں، ہر منزل تقریباً 10 ہاتھ بلند ہے، 3 منزلہ کشتی ہے، بڑی آرگنائز۔ نچلی منزل مویشیوں کے لیے، جانوروں کے لیے ہے، درمیانی منزل انسانوں کے لیے ہے، بالائی منزل پرندوں کے لیے۔ دروازہ چوڑائی میں، اوپر ایک چھت بھی ہے۔ ہر جانور، ہر پرندے کا جوڑا ہے اس کشتی میں۔ یعنی میں سوچتا ہوں اللہ جانے کیا عجب منظر ہوگا جب اس وقت روئے زمین پر موجود تقریباً ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں آ کر داخل ہو رہا ہوگا۔ کیا منظر ہوگا اللہ جانے۔ ہو سکتا ہے تب وہ بستی کے لوگ نوح علیہ السلام کا مزید مذاق بنا رہے ہوں، مزید ہنس رہے ہوں دیکھ کے، کہہ رہے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ کشتی بنانے کا کیا تک بنتا ہے، چلو اب بنا بھی لیا، اس میں جانور داخل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ عجب نہیں ابھی وہ یہ سب منظر دیکھ ہی رہے ہوں، ان کی حیرت مزید عروج پر پہنچ گئی ہو جب انہوں نے دیکھا ہو کشتی میں پرندے آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ مزید مذاق اڑا رہے ہوں، ارے چلو اگر کشتی بنا ہی لی، اگر اس میں جانور داخل کر بھی دیے تو اب ان پرندوں کی کشتی میں داخل کرنے کا کیا جواز ہے؟ پرندے داخل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی عذاب آ بھی گیا جیسا کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے تو پرندوں کو کیا ہونا ہے؟ وہ توڑ کر کہیں بھی چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے پرندوں کے آنے کا منظر دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل میں خوف بھی پیدا ہوا ہو کہ واقعی یہ عام انسان نہیں ہے نوح علیہ السلام، ورنہ ایسے کیسے اتنے منظم انداز میں پہلے کشتی بن گئی، پھر جانور آ گئے، پرندے آ گئے۔ اگر میری آواز ذرا سی بڑھا سکتے۔ خیر، نوح علیہ السلام نے جان لیا اور اہل ایمان سے کہہ دیا بس، جس طوفان کا انتظار تھا، جس طوفان سے بچنے کے لیے یہ کشتی تیار کی گئی تھی، جس طوفان سے بچنے کے لیے دنیا بھر کے چرند پرند رینگنے والے جانور جمع کیے گئے تھے، سب اس کشتی میں آ گئے ہیں۔ اس طوفان کا آغاز ہو گیا ہے، پانی فواروں کی شکل میں نکل رہا ہے۔ اب ہر طرف گھبراہٹ پیدا ہو گئی، اب لوگ تیز تیز اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگنا شروع ہوئے۔ بادلوں کی کڑک ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، بارش کی آواز ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، زمین سے پانی کا ابلنا ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہر کسی کو اپنے اپنے گھر والوں کی فکر پڑ گئی ہے، سب اپنے اپنے گھر کی طرف دوڑے ہیں کہ کسی کو یاد آیا ارے اس کے جانوروں میں کھلے ہیں، کوئی پریشان تھا، ارے بارش زیادہ ہو گئی تو پانی گھروں میں نہ داخل ہو جائے۔ مائیں گلیوں میں کھیلتے معصوم بچوں کو جمع کر کے اپنے اپنے گھروں میں لانے لگی۔ لوگ بازاروں سے، محفلوں سے اپنے اپنے گھروں میں پہنچنے لگے بھاگ بھاگ کر کہ بھئی گھر پناہ گاہ ہوتے ہیں۔ اور جب یہ سب ہو رہا ہے تب بستی میں ایک عجب عالم ہے، طوفان نہیں تھم رہا، اور بے وقوف یہ بھول گئے تھے کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس طوفان سے بچنے کے لیے اب کوئی گھر کافی نہیں ہے، اس طوفان سے بچنے کے لیے گھروں کی چھتیں کافی نہیں ہیں، اس طوفان سے بچنے کے لیے درخت کافی نہیں ہے، اس طوفان سے بچنے کے لیے آسمان جیسے پہاڑ بھی کافی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی جائے پناہ ہے پوری دنیا میں تو اسے کشتی نوح کہتے ہیں علیہ السلام۔ کون سی کشتی؟ وہی کشتی جس میں سوار کروانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک جو تبلیغ کر رہے تھے نا، ایک ایک کے دروازے پر جا جا کر کہتے تھے نا، میں کن الفاظ میں کہوں، گھروں سے گویا سمجھ لیجیے دھتکارا گیا، محفلوں سے نکالا گیا، مذاق اڑایا گیا، قوم کو بتاتے رہے، بار بار بتاتے رہے دیکھو ابھی وقت ہے، دیکھو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کوئی تیار نہ ہوا، کوئی تیار نہ ہوا۔ آج کیا ہو رہا تھا؟ نوح علیہ السلام کے الفاظ یاد رکھیے گا، تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو، ایک روز آئے گا ہم تمہارا تمسخر اڑائیں گے۔ اب سیلاب کی موجیں
کافروں کو لقمہ تر بنا رہی ہیں. اب جھاگ ان کی لاشوں کے لیے کفن کا کام کر رہی ہے. اب وہ موت سے بچنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں, لیکن موجیں انہیں دبوچ دبوچ کر فنا کے گھاٹ اتار رہی ہیں. نوح علیہ السلام کشتی پر کھڑے ہیں, سارے عذاب کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اچانک آپ نے ایک نیا منظر دیکھا. نیا منظر کیا دیکھا؟ اس سارے منظر میں اچانک آپ کی نظر کنعان پر پڑی. ارے کنعان کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے. یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے. اس نے آپ کے دین کو قبول نہیں کیا تھا. باپ نے دیکھا, نبی باپ نوح علیہ السلام نے دیکھا لختے جگر ہلاکت خیز موجوں سے بچنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے. کسی طرح بچ جائے, کوئی رسی اس کے ہاتھ لگ جائے جس کے سہارے نجات پالے. اب اس موقع پر, اس عالم میں, اس طوفان کے عالم میں, اس تلاطم کے عالم میں, موجوں کی طغیانی کے عالم میں, کشتی نوح پر کھڑے ہوئے نوح علیہ السلام کی طوفان میں ڈوبتے ہوئے کنعان سے بات ہوئی, ڈائیلاگ ہوئی, جس کو قرآن مجید نے رقم کیا. اب سنیے کیا بات ہوئی, کیا کہا. اس بات کو قرآن نے لکھا, ڈائیلاگ. اے کنعان, تو خدا کی قدرت کے, خدا کے فیصلے سے بھاگ کر کہاں جا رہا ہے؟ اگر جان عزیز ہے, ایمان کی دولت کو سینے سے لگا لے. آیت کا ترجمہ ہے, بیٹا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ, نہ ملو کافروں کے ساتھ. اب کیا ہوا؟ کیا سوار ہو گیا؟ جواب ہے نہیں. ان کلمات نے بھی اس کے دل پر اثر نہ کیا. وہ اب بھی یہی سوچ رہا تھا, میں بچ جاؤں گا. ترجمہ ہے آیت کا, مفہوم ہے, میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی چوٹی پر, وہ بچا لے گا مجھے پانی سے. ڈائیلاگ آگے بڑھتا ہے, قرآن کے ہی الفاظ میں ترجمہ سنیے. نوح علیہ السلام کہہ رہے, کنعان آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کر دے. میں نے علماء سے سنا, وہ اپنے آپ کو اس لیے بھی اتنا کانفیڈنس تھا کہ کوئی گھر میں چلا گیا ہے, کوئی درخت پہ چڑھ گیا, میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یہ تو بیسٹ ٹیکنیک ہے. پہاڑ آسمان سے باتیں کر رہا ہے, طوفان کتنا ہی اوپر آ جائے میں تو پہاڑ پہ ہوں گا. تو بس پھر عرض کرتا ہوں, نوح علیہ السلام کشتی نوح پہ کھڑے ہیں, علیہ السلام پہ. بادلوں کی کڑک ہے, بجلی کی گرج ہے, سمندر کی طغیانی ہے, ہر طرف لہریں ہیں, کشتی نوح چل رہی ہے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, کنعان آج کوئی اور جانور ہیں اس کشتی نوح میں, ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا ہے, ہر قسم کے پرندوں کا ایک ایک جوڑا ہے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں, کنعان آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کر دے. ابھی یہ گفتگو جاری تھی, ایک بات یہاں سے کہی جا رہی تھی, ایک بات وہاں سے کہی جا رہی تھی. اچانک ایک موج آپ کے اور کنعان کے درمیان حائل ہو گئی. سب ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا, سب کافر مارے گئے, کنعان بھی نہ بچ پایا. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کشتی نوح علیہ السلام کا سفر ابھی جاری ہے. کفار کی زندگیوں کے سفر کا خاتمہ ہو گیا ہے, کنعان کی زندگی کے سفر کا خاتمہ ہو گیا ہے, سب ختم ہو گیا. ہو سکتا ہے اپنے آخری لمحات میں کبھی کنعان کو, کبھی بستی والوں کو یاد آ رہا ہو ہم کیسے تمسخر اڑایا کرتے تھے, یاد آ رہا ہو کیسے نوح علیہ السلام گھر گھر دستک دے کر کہا کرتے تھے اللہ پر ایمان لے آؤ. ہو سکتا ہے یاد آ رہا ہو, ارے اس شخص نے 1 سال نہیں, 10 سال نہیں, 50 سال نہیں, 100 سال نہیں, قرآن میں نمبر آیا ہے 950 سال ہمیں یہ شخص سمجھاتا رہا, یہ اللہ کا نبی ہمیں سمجھاتا رہا, ہم نہ مانے. اب آج کوئی نہ بچ پایا, کنعان بھی نہ بچ پایا. اب کیا ہوا؟ داستان نوح علیہ السلام اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. حکم دیا گیا, اے زمین اپنا پانی نگل لے, اے آسمان تھم جا. اور فضا میں خاموشی ہو گئی, اور فضا میں خاموشی ہو گئی. اب کوئی شور نہیں ہے پانی کا, اب کوئی شور نہیں ہے بادلوں کی گرج کا, کام تمام کر دیا گیا. فضا میں ایک عجب سکوت طاری ہو گیا. اتنے شور کے بعد, اتنی بارش کے بعد, اتنے طوفان کے بعد, اتنی ہلاکت خیزی کے بعد اب یکسر سب تھم گیا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, میں پھر آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں, اے زمین اپنا پانی نگل لے, اے آسمان تھم جا. پانی خشک ہو گیا, کام تمام کر دیا گیا.
کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا بے انصاف لوگوں پر خدا کی لعنت ہو. گویا زمین پر ایک انسان ایسا باقی نہ رہا جو خدائے لم یزل، خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہو. داستان نوح علیہ السلام اپنے اختتام کو پہنچی. کل ایک نئی داستان انشاءاللہ.